سبحان اللہ والحمد للہ۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک سفید نورانی جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ جانور دریا کے کیچڑ میں لوٹ پٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے پھر سفید ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اس طرح سے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو حیران دیکھ کر عرض کی کہ یہ جانور جو آپ نے دیکھا، یہ امت محمدیہ کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان نمازوں کی مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گناہوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا، نہا دھو کر پاک صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ کے گنہگار لوگ ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، کس قدر خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں کہ تمام امتوں سے افضل۔ ہماری عبادت تمام امتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ روزانہ ہم سے بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ و رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے نماز شروع کر دیجئے۔ جب امت نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو تم کو بھی ساتھ لے لوں گا۔ جب طوفان آیا، سبھوں کو کشتی پر سوار کر لیے۔ بڑھیا کا بالکل خیال نہ رہا۔ طوفان آیا اور تباہی مچاتا رہا۔ بڑھیا اپنی جھوپڑی کے اندر نماز میں مشغول رہی۔ آپ بے حد افسوس کرنے لگے۔ جب بڑھیا کے جھوپڑی کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھا بڑھیا عبادت الہی میں مشغول ہے۔ آپ کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا، طوفان آ کر گزر گیا۔ کیا آپ کو خبر نہیں؟ بڑھیا بولی، مجھے کوئی خبر نہیں۔ بڑھیا بولی، مجھے کوئی خبر نہیں، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ دیکھا آپ نے، بڑھیا نماز کے صدقے اور طفیل طوفان نوح سے نجات پا گئی۔ اگر عشق رسول میں نماز پڑھے تو ہم بھی طوفان عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس نمازی اور اللہ کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں ہٹا لیے جاتے ہیں اور حوران جنت اس کا استقبال کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ واقعی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نمازی جنت کے مہمان ہیں۔ حوران جنت اس نمازی کا استقبال کرتی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہے، اور ہر صف 10,000 کی ہوتی ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد 1,00,000 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اس نمازی بندے پر فخر کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری طرح وضو کرے پھر جوہر کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور جوہر کی نماز کے درمیان ہوئے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو جوہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے ناظرین، یہی وہ نیکیاں ہے جو برائی کو دور کر دیتی ہے۔ محمد بن سرین ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز ان دونوں میں اختیار ملے تو میں 2 رکعت نماز اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعت نماز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ دیکھا ناظرین، کتنا فرق آ گیا ہے ہمارے اسلاف کرام اور ہمارے درمیان کے۔ وہ نماز کو جنت پر ترجیح دیتے تھے اور ہم دنیا کو جنت پر ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔